اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں ویلکم، خوش آمدید۔ آج ایک بہت بڑی کہانی، بہت بڑی داستان۔ ناظرین، عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاک و ہند کی فلم لائن میں جن خواتین نے حصہ لیا، جو خواتین یا ایکٹریسیں جو ہیں آئیں، نمایاں ہوئیں، غیر نمایاں ہوئیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بازار حسن سے ہے، اور ان خواتین کے بارے میں آپ چاروں طرف نیگیٹو کہانیاں سنتے ہیں، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ فلم انڈسٹری جو ہے کوئی اچھا شعبہ نہیں ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بے شمار خاندانی خواتین بھی آئیں اور انہوں نے بہت نام کمایا۔ ہماری آج کی کہانی ہے اداکارہ مسرت نذیر کے بارے میں۔ اداکارہ مسرت نذیر اس وقت اپنے عروج پر تھیں جب صبیہ خانم کو صف اول کی اداکارہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فلم انڈسٹری پہ مسرت نذیر کی اجارہ داری تھی۔ مسرت نذیر کے نہ کوئی آگے تھا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ مسرت نذیر ہر اردو اور پنجابی کی ہر دوسری فلم میں کاسٹ کی جا رہی تھی۔ ایک سچا واقعہ جو بتائے گا آپ کو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کتنی غیرت مند خواتین آئیں اور انہوں نے کیا کیا مثبت مثالیں چھوڑیں، آج کا واقعہ اس کا عینی شاہد ہے۔ ناظرین، باری اسٹوڈیوز کے مالک باری ملک صاحب، یہ وہ زمانہ تھا جب باری اسٹوڈیو شاہ نور اور ایورنیو اسٹوڈیوز کے مقابلے میں نمبر 1 اسٹوڈیو بن چکا تھا، نگار خانہ بن چکا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس اسٹوڈیو کے اندر ایک مصنوعی گاؤں کا منظر بھی نظر آتا تھا، اور جتنی آؤٹ ڈور شوٹنگز تھی وہ اسی گاؤں کے اندر ہوتی تھی۔ اس کو باری اسٹوڈیو کا پنڈ کہا جاتا تھا، گاؤں کہا جاتا تھا۔ باری ملک صاحب کا تعلق دوستی دبئی کے حکمرانوں سے تھی۔ باری ملک پر جب بہت برا وقت آیا تھا، اس وقت جب اس کے بچوں نے باری ملک کے ان کو نکال دیا تھا گھر سے، وہ در بدر تھے، تو دبئی کے حکمران نے انہیں دبئی میں بلا کر کاروبار کرا کے دیا تھا، اور اداکارہ سلونی جو ان کی بیوی تھی وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ تو ایک دن جب اسٹوڈیوز کا تمام نظم و نسق باری ملک صاحب کے ہاتھ میں تھا اور باری ملک صاحب کا طوطی بول رہا تھا، باری ملک صاحب نے دبئی کے حکمران کو اپنے اسٹوڈیوز میں آنے کی دعوت دی۔ باری اسٹوڈیوز کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ملازمین کے لیے نئے کپڑے سلوائے گئے تھے، اور چاروں طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے کہ دنیا کا کوئی بہت اہم آدمی باری اسٹوڈیوز کا دورہ کرنے والا ہے۔ دبئی کے حکمران باری اسٹوڈیوز میں آ چکے تھے اور باری ملک صاحب کے دفتر میں براجماں تھے۔ مسرت نذیر اس وقت باری ملک صاحب کے آفس میں انٹر ہوئی۔ دبئی کے حکمران نے مسرت نذیر کو دیکھا، آنکھ بھر کے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مسرت نذیر نے باری صاحب اور وہاں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے اجازت چاہی کہ ان کی آج باری اسٹوڈیو کے باغ میں، وہ جو گاؤں تھا بنا ہوا، وہاں پر کوئی شوٹنگ تھی۔ دبئی کا حکمران ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ملازم کے ذریعے اپنی گاڑی سے چیک بک منگوائی، ایک چیک کاٹا، چیک پر اپنے دستخط کیے اور باری ملک صاحب کے حوالے وہ چیک کیا اور کہا کہ ملک صاحب، میں نے اس چیک پر اماؤنٹ نہیں بھری، یہ چیک اس خاتون کے لیے ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے
آپ کے کمرے میں آئی تھی، اسے کہیے گا کہ اس چیک میں جتنا جی چاہے رقم بھر لے۔ یہ چیک ناظرین دبئی کا حکمران دے رہا تھا اداکارہ مسرت نذیر کے لیے۔ باری صاحب نے ہچکچاتے ہوئے وہ چیک اپنے پاس رکھ لیا۔ دبئی کا حکمران وہاں سے چلا جاتا ہے اور باری صاحب شوٹنگ پر گئی ہوئی مسرت نذیر کو اپنے کمرے میں بلواتے ہیں۔ مسرت نذیر ان کے کمرے میں آتی ہیں تو باری صاحب کہتے ہیں، مسرت تیری تے اج او لاٹری نکلی ہے جیڑی دنیا چ شاید اج تک کسے ہور دی نہ نکلی ہوئے۔ ایڈی وڈی لاٹری نہ میں کدی ویکھی ہے نہ میں کدی سنی ہے۔ مسرت نذیر نے کہا، ملک صاحب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ باری صاحب نے دبئی کے حکمران کا دیا ہوا چیک مسرت نذیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ میرے پاس جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ والی دبئی تھے، اور انہوں نے آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہ صرف یہ چیک دیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ دبئی آنا پسند کریں تو وہ اپنا ذاتی طیارہ پاکستان بھیج کر آپ کو بلوا سکتے ہیں۔ مسرت نذیر نے باری ملک صاحب کے ہاتھ سے وہ چیک پکڑا اور اسے دیکھے بغیر اس کو فولڈ کیا اور چیک کے 4 ٹکڑے کیے اور زمین پر پھینک دیا۔ باری صاحب حیرت سے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مسرت تو ہے کی کیتا؟ مسرت نذیر نے کہا، باری صاحب اے تے دل آئے دی گل ہے نا، میں قبول کرا یا نہ کرا۔ ناظرین، میں جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ خاوند نعیم ہاشمی آفیشیل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر اسے سبسکرائب کریں، اس کی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے، خود آپ کے پاس چلی آئے۔ جن دوستوں نے محبتوں کا اظہار کیا، ہزاروں لوگوں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔